نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد میرے معزز و محترم اساتذہ کرام اور معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا پسندیدہ طریقہ سیاست و حکومت۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ امر آغاز ہی میں پیش نظر رہنا چاہیے کہ اسلام میں سیاست اس معنی میں نہیں جس معنی میں عصر حاضر کی دنیا اسے اقتدار کی کشمکش یا جماعتی مفادات یا شخصی غلبے کا نام دیتی ہے، بلکہ اسلامی تصور سیاست کا محور اقامت دین، تحفظ حقوق، قیام امن اور رضائے الہی کا حصول ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ جل شانہ نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں سیاست کا مقصد محلات کو تعمیر کرنا، اقتدار کو دوام بخشنا یا سیاسی برتری حاصل کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنا، عدل کو قائم کرنا اور انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ مدینہ منورہ کی ریاست پہلی ایسی ریاست تھی جس میں اقتدار کو خدمت، حکومت کو امانت، قانون کو سب پر حاکم اور عدل کو ریاست کی روح قرار دیا گیا۔ اسلامی سیاست و حکومت کے اصولوں میں سے پہلا اور سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ حاکمیت مطلقہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ انسان خواہ رعیت میں سے ہو یا منصب حکومت پر فائز، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اور اس کے نفاذ کا اعلان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ فرمائیے جو اللہ نے نازل فرمایا۔ اور اسلامی نظام سیاست کا دوسرا بنیادی ستون عدل و انصاف ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے، اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس لیے کہ حکومت میں طاقت کا مقصد کمزور کو دبانا نہیں بلکہ کمزور کو انصاف دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام ربانی کو اپنی عملی زندگی میں اس شان سے نافذ فرمایا کہ قانون کے سامنے امیر و غریب، آزاد و غلام اور اپنے اوپرائے میں کوئی امتیاز باقی نہ رہا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ
کہ جب قبیلہ بن مخزوم کی ایک معزز عورت سے چوری سرزد ہوئی تو بعض لوگوں کے کہنے پر حضرت اسامہ بن زید نے سفارش کرنا چاہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسامہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا پچھلی بہت سی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ جب ان کا کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس کے اوپر حد قائم کرتے۔ پھر آپ نے وہ تاریخی کلمات مبارکہ ارشاد فرمائے جو قیامت تک انصاف کا منشور رہیں گے۔ آپ نے فرمایا وَإِمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر میری محبوب بیٹی، میری لگتی جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جرم کا ارتکاب کرتی تو قانون الہی کے نفاذ میں ان کے لیے بھی کوئی امتیاز نہ برتا جاتا۔ احباب ذی وقار، آج دنیا میں ریاستوں کی مضبوطی کے لیے بہت سے اصول پیش کیے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی یہ حقیقت واضح فرما دی کہ کسی بھی حکومت کی اصل طاقت اس کے ہتھیار نہیں بلکہ اس کا انصاف ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیاست کا ایک اور روشن پہلو مشاورہ تھا۔ اللہ جل شانہ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام الہیہ کے ذریعے رہنمائی پاتے تھے، لیکن اس کے باوجود امت کو مشورے کا سبق دیا گیا تاکہ آنے والے حکمران سمجھیں کہ حکومت کسی فرد واحد کی خواہش کا نام نہیں ہے بلکہ اجتماعی ذمہ داری کا نام ہے، اور انہی اصولوں پر خلفائے راشدین نے اپنی حکومتوں کو قائم کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے اپنے پہلے خطبہ خلافت میں اسلامی حکمرانی کا ایسا منشور پیش کیا جو آج بھی آئین کی اصولوں کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، مجھے تم پر حاکم بنایا گیا ہے، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں، اگر میں درست رہوں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں راہ حق سے ہٹ جاؤں تو میری اصلاح کرنا، اور تم میں کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلوا دوں، اور تم میں طاقتور میرے نزدیک کمزور ہیں یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق لے لوں۔ یہ الفاظ صرف خطبہ نہیں تھے بلکہ اسلامی سیاست کا آئینی اعلان تھے کہ اقتدار احتساب سے بالا تر نہیں ہے، حاکم قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب کا دور آیا۔ آپ کا دور بجا طور پر عدل و انتظام کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ آپ نے بیت المال کو منظم کیا، عدالتی نظام کو مستحکم کیا، گورنروں کا احتساب کیا اور دیوانی نظام کی بنیاد رکھی۔ آپ کا دور صرف عدل کا ہی نہیں بلکہ خدمت خلق کا بھی سنہرا دور تھا۔ آپ ماضیوان حکومت میں بیٹھ کر احکام صادر نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ رات کی تاریکی میں مدینہ کی گلیوں میں خود چکر لگایا کرتے تھے تاکہ کسی مظلوم کی آہ، کسی یتیم کی سسکی یا کسی بھوکے کی فریاد آپ کی نگاہ سے اوجھل نہ رہ جائے۔ ایک شب آپ نے شہر کے مضافات میں خیمہ دیکھا جہاں ایک ماں اپنے بھوکے بچوں کو بہلانے کے لیے ہانڈی میں پانی ابال رہی تھی، اور بچے یہ سمجھ رہے تھے کہ ماں کھانا تیار کر رہی ہے مگر حقیقت میں گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ فوراً بیت المال تشریف لے گئے، آٹا، گھی اور دیگر ضروری سامان کی ایک بوری اپنے کندھوں پر اٹھائی۔ آپ کے خادم نے عرض کیا امیر المومنین یہ بوجھ مجھے اٹھانے دیجئے، تو آپ نے فرمایا اتحمل عنی وزری یوم القیامہ، کیا تم قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ چنانچہ آپ نے خود وہ بوری اپنے کندھوں پر اٹھائی، اس گھر تک پہنچے، اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا اور بچوں کو کھلایا۔ پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کا امتیاز یہ تھا کہ آپ نے ریاست کی وسعت کے باوجود امت کی وحدت کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ آپ کے دور خلافت میں جب اسلامی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیل گئی تو آپ نے انتظامی استحکام کے ساتھ ساتھ امت کی فکری وحدت کی بھی حفاظت فرمائی۔ جب مختلف علاقوں میں قرآن کریم کی قرأت میں اختلاف پیدا ہونے لگے تو آپ نے اکابر صحابہ کرام کی مشاورت سے قرآن کریم کو ایک مستند رسم الخط پر مرتب کروا کر اس کی نقول اسلامی ریاست کے مختلف شہروں میں روانہ فرمائی۔ آپ کا یہ اقدام کسی سیاسی مصلحت کا نتیجہ نہیں تھا
بلکہ آپ کا یہ اقدام کسی سیاسی مصلحت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ آپ نے امت کے اختلاف اور انتشار سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست کا مقصد صرف سرحدوں کی حفاظت کرنا نہیں، بلکہ سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ امت کے دین، اتحاد اور فکری یکجہتی کی حفاظت بھی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاست کا بنیادی وصف قانون کی بالادستی اور عدل تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ایک زرہ گم ہو گئی، بعد میں وہ ایک یہودی کے پاس ملی، تو آپ نے اپنا حق لینے کے لیے اپنی طاقت یا خلافت کا استعمال نہیں کیا، بلکہ قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کیا۔ جب قاضی نے آپ سے گواہ طلب کیے تو آپ اپنے دعوے کے مطابق مطلوبہ شرعی گواہ پیش نہ کر سکے، تو قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، اور آپ نے اس فیصلے کو پوری رضامندی سے قبول فرمایا۔ جب اس یہودی نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اقرار کیا کہ واقعی ذرہ حضرت علی ہی کی ہے، اور اس نے زرہ واپس کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو حضرات محترم، اسلامی ریاست میں حاکم وقت بھی عدالت کے سامنے عام شہری کی طرح کھڑا ہوتا ہے، اور قاضی پر کسی حکمران کا دباؤ نہیں ہوتا۔ اے میری ملت کے پاسبانو، اے مکتب قرآن کے خوشہ چینو، اسلامی ریاست صرف حق و عدل کی ریاست ہے، اقتدار کی طلب نہیں، امانت کی پاسبانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ حاکم وہ نہیں جو رعایا پر حکم چلائے، بلکہ حاکم وہ ہے جو عدل کے سامنے خود کو پیش کرے۔ بس یہی اسلامی سیاست و حکومت کا جوہر ہے کہ اقتدار ہاتھ میں ہو مگر دل میں تقویٰ ہو، اختیار پاس ہو مگر میزان میں عدل ہو، حاکم وقت ہو مگر جواب دہی کا احساس ہر وقت اس کے دل میں رہتا ہو، تو پھر قوم عروج کی منازل طے کرتی ہیں اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان حکمران عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔